العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، قیامت کے دن مجھ سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں، اسمبلی میں تلاوت قرآن پاک کو شامل کرتے ہیں، اور تلاوت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سر حسان۔ آئیے سر حسان تلاوت قرآن پاک کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آئے گی اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے پاکی بیان کرو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ سر حسان، ہم نے بہت ہی پیاری تلاوت کی۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کیڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں سر سہیب کی طرف، جو ہمیں ایک حدیث پاک اور اللہ پاک کی پاک نام پڑھائیں گے۔ جی سر سہیب آئیے۔ حدیث پاک۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتقوا اللہ۔ ترجمہ، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ پاک سے ڈرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، الحمدللہ ہم اسماء الحسنیٰ کے 25 نام یاد کر چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ 26 سے لے کے 30 تک یاد کریں گے۔ ساتھ مل کے پڑھیے گا میرے۔ المذل 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 السمیع 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 البصیر 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 الحکم 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 العدل 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 المذل المذل السمیع السمیع البصیر البصیر الحکم الحکم العدل۔ العدل۔ آئیے اب ہم اس کو ترجمہ پڑھتے ہیں، ساتھ مل کے پڑھنا ہے۔ المذل السمیع البصیر الحکم العدل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، سر سہیب نے آپ کو اللہ پاک کے پاک نام یاد کروائے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اسے یاد رکھنا ہے، اور سر سہیب آپ سے کلاس میں بھی سنیں گے، ٹھیک ہے؟ آئیے پیارے بچوں، اسمبلی میں کلام پاک شامل کرتے ہیں، اور کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سر اذان۔ آئیے سر اذان کلام پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی جب در نبی پر سب کی حاضری ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی جب در نبی پر سب کی حاضری ہوگی سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی جب در نبی پر سب کی حاضری ہوگی آئیے بچوں اب علم اضافے کی دعا کو پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ ربی ربی زدنی زدنی علما علما ربی ربی زدنی زدنی علما علما الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اب ہماری اسمبلی کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب سب لائن بنا کر اپنی کلاسز میں چلے آئیے۔ اسکول ہو تو ایسا کیا بات ہے، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں۔ اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس کیسا آپ سبھی لوگ؟ بچوں ہمارے یونٹ کا کیا نام ہے؟ اسلامیات۔ جی ماشاء اللہ۔ بچوں ہمارا یونٹ اسٹارٹ ہو گیا ہے، اس یونٹ کا نام ہے اسلامیات۔ بچوں پچھلی کلاس میں ہم نے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سی سیرت کے بارے میں پڑھا تھا اور آپ سے کچھ سوالات بھی کیے اور آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا سا اور مبارک سا نام محمد کس نے رکھا؟ تو بچوں کسی کو پتہ ہے کہ آپ کا نام محمد کس نے رکھا؟ جی ماشاءاللہ آپ سب کو تو یہ بات پتہ ہے۔ چلیے اب ہم اس ٹاپک کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن میں دیکھ بھال کہاں ہوتی تھی؟ بچوں عرب شریف کے لوگ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے قریب کے دیہات یعنی گاؤں میں بھیج دیتے تھے، کیونکہ شہر میں تو مختلف لوگ کام کاج کے سلسلے میں آتے جاتے رہتے تھے اور اس وجہ سے شہری لوگوں کی لینگویج خالص اور پیور نہیں رہتی تھی۔ اچھا آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ عرب شریف میں کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ جی آپ بتائیے۔ عربی۔ جی عربی زبان بولی جاتی ہے، تشریف رکھیے۔ اور کوئی بتائے گا؟ جی آپ بتائیے۔ عربی۔ جی بیٹھ جائیے۔ تو بچوں شہر میں لوگ باہر سے بھی آتے رہتے تھے اور اس وجہ سے ان کی لینگویج پیور نہیں ہوتی تھی، تو اس لیے بچوں کو گاؤں بھیجا جاتا تھا جہاں وہ پیور لینگویج بھی سیکھ لیتے تھے اور ان کی اچھی نشو نما یعنی گروتھ بھی ہو جاتی تھی۔ تو مکہ شریف کے آس پاس کے گاؤں کی عورتیں مکہ شریف آتی تھی اور وہ یہاں سے چھوٹے بچوں کو لے جاتی تھی تاکہ وہ وہاں پہ ان کی پرورش کر سکے، اور جب وہ عورتیں واپسی اپنے بچوں کو گھر چھوڑنے آتی تھی تو ان بچوں کے پیرنٹس کی طرف سے بہت قیمتی گفٹ ملتے تھے۔ بچوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کس عورت نے کی تھی اور آپ کو کون لینے آیا تھا؟ اب ہم اسے اپنے اگلے یونٹ میں پڑھائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہمارے یونٹ کا وقت ختم ہوا، اب میں چلتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
تو ایسا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بچوں، میں ہوں آپ کا جیوگرافی ٹیچر اور آج میں آپ کو جیوگرافی کے بارے میں پڑھاؤں گا. اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا. اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا. اسکول ہو تو ایسا. تو بچوں، آج ہم ایک ایسے شہر کے بارے میں پڑھیں گے جس جگہ پر اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا تھا. جی، تو پہلے جانتے ہیں کہ اس شہر کا نام کیا ہے. اس شہر کا نام ہے کربلا. کیا نام ہے؟ جی، اس شہر کا نام کربلا ہے. بچوں، کربلا پہلے یہ صحرا ڈیزرٹ تھا، لیکن ابھی یہ ایک عراق کا شہر ہے. تو بچوں، کس کا شہر ہے یہ بھی؟ جی، اور ابھی یہ عراق کا شہر ہے. نجف سے 80 کلومیٹر دور ہے اور بغداد سے 103 کلومیٹر دور ہے. نجف سے کتنے کلومیٹر دور ہے؟ 80. اور بغداد شریف سے 103. جی، اور یہ نہر فرات کے پاس ہے. اور کوفہ سے دیکھا جائے تو یہ شہر 75 کلومیٹر دور ہے. کتنے کلومیٹر دور ہے؟ 75. جی، 75 کلومیٹر دور ہے. لفظ کربلا 2 لفظوں سے بنا ہے. کربو بلا. کیا ہے؟ جی، احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر نینوا اور دف کے نام سے بھی آیا ہے. نینوا اور جی، میدان کربلا میں اسلامک ہسٹری کا ایک بڑا واقعہ پیش آیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ کے بارے میں غیب کی خبر دیتے ہوئے بتا دیا تھا کہ اس مقام پر حضرت امام حسین کی شہادت ہوگی. پھر اسی مقام پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا تھا. اور اسی مقام پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا مزار شریف بھی ہے. تو بچوں، اللہ پاک ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے مزار شریف کی حاضری نصیب فرمائے. تو بچوں، اب ہمارے یونٹ کا وقت ختم ہو گیا ہے. آپ ان ساری باتوں کو ریپیٹ بھی کر لیے گا اور نیکسٹ کلاس پہ ہم آپ سے یہ سنیں گے بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا. اسکول ہو تو ایسا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کیسے ہیں؟ تو بچوں، ہم شروع کرتے ہیں انگلش یونٹ. اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا. اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا. اسکول ہو تو ایسا. آپ سب کیسے ہیں؟ تو شروع کریں انگلش پیریڈ. ٹیچر، یہ تو آپ کو شور کرنے کو کہہ رہے ہیں، انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے. بچوں، شور کا مطلب یقیناً یا یقینی طور پر یا بالکل یا ضرور. یہ ورڈ شور اس وقت کہا جاتا ہے جب آپ کسی چیز کے بارے میں بہت کانفیڈنٹ ہوں، جب کسی چیز کے بارے میں آپ کا جواب پازیٹیو میں ہو. ان کا مطلب اردو والے شور سے نہیں بلکہ انگلش والے شور سے تھا، جس کو ہم ایسے لکھتے ہیں. اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا. اسکول ہو تو ایسا. یہ لکھا ہے شور. کیا لکھا ہے بچوں؟ کیا آپ کو پتہ ہے دعوت اسلامی کا موٹو کیا ہے؟ سب مل کر پڑھتے ہیں. ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. آج کے ووکیبلری ورڈز میں ہیں پولائٹ. اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا. اسکول ہو تو ایسا. یہ لکھا ہے پولائٹ. سب مل کر پڑھتے ہیں. پی او ایل آئی ٹی ای. پولائٹ. یہ کیا ہے؟ پولائٹ کا مطلب ہے اچھے اخلاق، خوش اخلاق. شائستہ، نرم مزاج، بہت اچھے مینرز والا. ساتھ مل کے پڑھتے ہیں. اچھے اخلاق، خوش اخلاق، شائستہ، نرم مزاج، بہت اچھے مینرز والا.
जब भी हमें किसी से बात करनी हो तो हमें नरम लहजे में बात करनी चाहिए, चाहे घर हो, स्कूल हो, मदरसा हो, मस्जिद हो, रिश्तेदार का घर हो या आस पड़ोस। सबसे पहले इंसान का इखलाक होता है, जिनसे पता चलता है कि वो कितने समझदार इंसान हैं। और समझदार लोग आराम से, खुश इखलाकी से और नरम दिली से बात करना पसंद करते हैं और वो पोलाइट होते हैं। जी सर, हम पोलाइट को जुमलों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? चलें शाबाश, बैठ जाएं। हम कह सकते हैं उमर बहुत पोलाइट है, या फिर अहमद ने बहुत पोलाइट तरीके से बात की, ऐसे बोल सकते हैं? बैठ जाएं। जी बिल्कुल बोल सकते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बहुत पोलाइट अंदाज में बात करते थे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेचर बहुत पोलाइट थी। हमें अपने वालिदैन के साथ बहुत पोलाइट गुफ्तगू करनी चाहिए। वी शुड बी पोलाइट विथ आवर पेरेंट्स। हर कोई पोलाइट लोगों को पसंद करता है। एवरीवन लाइक पोलाइट पीपल। खुश इखलाक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोलाइट। प्यारे बच्चों, आपको अपने बड़ों से गुस्से में नहीं बल्कि नरमी से बात करनी चाहिए। कयामत के दिन इंसानों के आमाल में से अच्छे इखलाक से भारी कोई चीज नहीं होगी। अगर हम खुश इखलाक यानी पोलाइट नहीं बनेंगे तो कोई भी हमसे बात करना पसंद नहीं करेगा। अब तक हमने सीखा पोलाइट अच्छे इखलाक यानी खुश इखलाक को कहते हैं। पोलाइट किसे कहते हैं? अच्छे इखलाक। अब तक के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट यूनिट में हम आगे पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? तो प्यारे बच्चों, यूनिट कौन सा है हमारा? और इस यूनिट में क्या होता है? सिखाई जाती है, सीखी जाती है भाई? दोनों होता है, मतलब मैंने सिखाना है और आपने सीखना है। तो प्यारे बच्चों, हमारा यूनिट है अरबी का और इस यूनिट में अरबी सेंटेंसेस सिखाए जाएंगे, अरबी लैंग्वेज सिखाई जाएगी और वोकैबुलरी भी याद करवाई जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ही प्यारे और सहल अंदाज में आपको सिखाऊं। बस आप लोगों ने करना ये है कि जो आप लोगों को होमवर्क मिले वो करके भी आना है और जो मैं आपको याद कराऊँ वो याद करना भी है, ठीक है? भूलना नहीं है कि ऐसा ना हो कि 2 दिन बाद आपसे सुना जाए तो आप लोग भूल जाए सारा, ठीक है? अरबी में एक मेन चीज़ होती है कि पिछला याद होगा तभी अगला जो अगली बात हम पढ़ाएंगे वो आसान रहेगी, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, कोई बताए मेरे को ये कि हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। जी शाबाश, तशरीफ रखें। तो प्यारे बच्चों, हमें ये तो मालूम होगा कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अब ये दिन कौन कौन से होते हैं, कोई बताएगा? जी बताएं आप। हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमरात, जुम्मा। जी शाबाश, तशरीफ रखें। तो प्यारे बच्चों, आज हम सबसे पहले जो पहला लफ्ज़ सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि दिन को अरबी में क्या कहते हैं? डे। डे को अरबी में क्या कहते हैं? क्या है? तो दिन को अरबी में कहते हैं यौम। क्या कहते हैं? यौम। क्या कहते हैं? यौम। जी। तो प्यारे बच्चों, अब हफ्ते में पहला दिन होता है हफ्ते का ही, तो हफ्ते के दिन को अरबी में कहते हैं यौमुस्सब्ती। यौमुस्सब्ती। सीन बा ता, यौमुस्सब्ती। यौमुस्सब्ती। किसको याद हो गया? जी आप सुने। यौमुस्सब्ती। जी शाबाश, तशरीफ रखें। अच्छा प्यारे बच्चों, माशाल्लाह से आप लोगों को ये तो याद हो गया कि हफ्ते को क्या कहते हैं। अब हफ्ते के बाद दिन कौन सा आता है? इतवार। जी, और इतवार को अरबी में कहते हैं यौमुल अहदी। यौमुल अहदी। यौमुल अहदी। यौमुल अहदी। यौमुल अहदी। यौमुल अहदी। तो अब आप में से मुझे ये 3 नाम कौन सुनाएगा? आप सुनाएं। दिन को अरबी में यौम कहते हैं। जी आगे। हफ्ते के दिन को यौमुस्सब्ती कहते हैं। इतवार के दिन को यौमुल अहद कहते हैं। तशरीफ रखें। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों का होमवर्क भी यही है कि आप लोगों ने ये 3 नाम याद करने हैं, ठीक है प्यारे बच्चों? आप लोगों ने समझ लिया है? जी। कोई पूछना है, कोई सवाल करना है आप लोगों ने? नहीं। चलें ठीक है, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
हो तो ऐसा। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया